السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترین۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کے 6ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو یہودیوں نے عقیدے گھڑ رکھے ہیں، عیسائیوں نے جو باطل بے بنیاد باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گھڑ رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاک دامن ہونے اور اللہ کے خاص بندے و نبی ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کئی ساری اہم باتیں پیش فرما دی ہیں، اور ان عیسائیوں کا، یہودیوں کا ان کا رد فرما دیا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بن والد کے پیدا ہوئے تھے تو ان کو ولد الزنا کہا جاتا تھا، یعنی زنا سے پیدا ہونے والے۔ اللہ نے ان کا بھی رد فرما دیا یہودیوں کا، اور بتلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے آپ کو پیدا فرمایا ہے بغیر والد کے۔ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے بندے اور نبی ہیں۔ اور عیسائیوں نے یہ بات بنا رکھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بن والد کے پیدا ہوئے تو یہ انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا۔ بعض عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا مانا کرتے تھے، تو اس قسم کے ان کے عقیدے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرما دیا، اور کس ذریعے سے رد فرمایا؟ قرآن کریم کے ذریعے سے وحی نازل فرما کر اللہ نے ان کے بے بنیاد عقیدوں کا رد فرمایا۔ اور یہ جو سورہ آل عمران جو ابتدائی جو سورت چلی آ رہی ہے، اب تک جو آیتیں گزری ہیں، یاد رہے کہ ہم ابتدا میں بتا چکے ہیں کہ ایک وفد نجران جو عیسائیوں کا ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ عیسائی بحث و مباحثہ کر رہے تھے، کئی سارے اعتراضات کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور ان کا رد فرمایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دلائل پیش فرمائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم علیہ السلام کے پاک دامن ہونے کو ذکر فرمایا۔ اب اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں ماننے لگے، تو آخر میں ہوا کیا، اس کا ذکر اب آج کی ان آیتوں میں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی خدا مانتا تھا تو کوئی خدا کا بیٹا مانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کے لیے ایک بات پیش فرما رہا ہے جو کہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترین، یعنی بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اللہ نے پہلے مٹی سے ان کا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا قالب بنایا، ڈھانچہ بنایا، پھر ان کو حکم دیا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گیا۔ یہ بات آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم کہیں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی کا ڈھانچہ بنایا اور حکم دیا کہ انسان ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں روح ڈال دی، حکم دیا، فوری طور پر وہ مٹی کے ڈھانچے کے اندر جان پڑ گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے۔
تو اس طرح سے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو کہ بغیر کسی واسطے کے، آپ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. تو گویا زیادہ حقدار دیکھا جائے تو یہ معاذ اللہ خدا کے بیٹا ہونا چاہیے تھا، لیکن کوئی عیسائی بھی نہیں مانتا حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سارے عیسائی سب کے سب انسان ہی مانتے ہیں. تو پھر یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ذریعے کے ذریعے سے، بغیر والد کے، ماں تو ہے، ایک حصہ تو ہے انسان کی پیدائش کا، تو ان کے ذریعے سے جب پیدا کیا گیا تو ان کو کیوں بیٹا بنا لیا گیا؟ جبکہ زیادہ حقدار دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام ہے، ان کو نہیں مان کر ان کو کیوں مانا جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی اور فرمایا کہ یہ تمام تر چیزیں جو انہوں نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں، خدا مانتے ہیں، کوئی بیٹا مانتا ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد ہے. حضرت آدم علیہ السلام یہ اللہ کے بندے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے انسان کو وجود بخشتا ہے، پیدا فرماتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا پیدا فرماتا ہے. اور یہ حق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سب کا خالق و مالک ہے. اللہ رب العزت کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور تمام مخلوقات میں ان کو بڑی شرافت اور بزرگی عطا فرمائی ہے. حضرت بی بی مریم بھی اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہے. معاذ اللہ جو عیسائی عقیدہ بنا رکھے تھے کہ وہ اللہ کی بیوی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے. تو لہذا اس میں کسی مسلمان کو، کسی انسان کو شک نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی شک کرتا ہے کوئی مسلمان معاذ اللہ، تو پھر اس کا ایمان غارت ہو جاتا ہے. تو لہذا ہم کو کیا عقیدہ رکھنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. عیسائیوں نے جو عقیدہ بنا رکھا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے. اور یہ بات بھی ذکر فرما دی گئی کہ جو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ فرما دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. اور قرب قیامت کے آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر دجال جو دنیا کے اندر فتنہ مچایا ہوگا اس کا خاتمہ کریں گے. عیسائیوں نے جو آپ کے متعلق بے بنیاد باتیں بنا رکھی ہیں تو ان تمام کی اصلاح فرما کر ان کو اسلام میں داخل فرمائیں گے اور وہ لوگ اسلام قبول کریں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہوں گے، نہ کہ اس وقت نبی کہلائیں گے، بلکہ وہ بھی ایک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کی حیثیت سے دنیا کے اندر آگے کی زندگی گزاریں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو جس طرح سے انسانوں کو اور انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر ایک وقت مقررہ عطا فرمایا ہے، ویسے ہی وقت گزاریں گے. پھر اس کے بعد اس دنیا سے آپ کا وصال ہوگا، تو اس کے بعد آپ کی جو قبر بنائی جائے گی تو وہ روضہ مبارکہ مسجد نبوی میں حضور کی قبر شریف کے بازو آپ کی تدفین عمل میں آئے گی. وہاں پر ایک جگہ خاص مختص کر دی گئی ہے، ابھی بھی موجود ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے. تو الغرض یہ ساری باتیں جو بیان فرما دی گئی ہیں اور جو عیسائیوں کا جو گروپ حضور کی خدمت میں آ کر بحث کر رہا تھا، ان کے سامنے ایک ایک بات کھول کر سمجھا دی گئی. اب اس کے بعد بھی اگر نہیں مانیں گے تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب آگے کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یعنی تو تمہارے پاس صحیح علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم سے جھگڑے تو ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو بلا لیں اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر ہم سب دعائیں کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں. تو الغرض یہ آیت کے متعلق بتلایا گیا ہے
کہ جو عیسائیوں کا گروپ آیا ہوا تھا نجران سے حضور کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے تھے، حضور نے ایک ایک بات صاف طور پر سمجھا دی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی، وحی بھیجی اور ان کے سامنے پڑھ کر سنا دی گئی۔ اب اس کے باوجود بھی کئی سارے ان کے اندر سے جو لوگ تھے وہ پھر بھی بحث مباحثہ کرنے لگے اور کٹ حجتی کرنے لگے اور انانیت پر اتر آئے اور ضد کرنے لگے۔ تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتلایا گیا کہ اتنا حق بتلانے کے بعد بھی، دلائل پیش کرنے کے بعد بھی، اتنی وضاحت بیان کرنے کے بعد بھی اگر نہیں مانتے، حجت کرتے ہیں، پھر جھگڑتے ہیں، تو پھر تم اپنی عورتوں کو بلا لاؤ، اپنے بچوں کو بلا لاؤ اور خود بھی آ جاؤ، اور ہم بھی اپنے بچوں کو بلا لیں گے، اپنے گھر والوں کو بلا لیں گے، عورتوں کو، اور ہم خود میدان میں آ جائیں گے، تم اور ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو اور وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو حضور نے اس طرح سے اللہ کا یہ پیغام جب نازل ہوا تو حضور نے ان کے سامنے یہ باتیں رکھ دی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لہذا آؤ ہم میدان میں چلیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ تو اس طرح سے حضور نے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور ان کو بتلا دیا۔ تو اب ان عیسائیوں کے گروپ نے کہا کہ ہم کو کچھ وقت دیجیے، ہم آپس میں اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے آپ کے پاس آتے ہیں اس موقع کے لیے، اس مسئلے کے لیے۔ تو لہذا وہ لوگ گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ تو بہرحال ان کو تجویز جو انہوں نے بتلائی تھی کہ ٹھیک ہے چلو مباہلہ کر لیا جائے، اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے، آیت مباہلہ۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکل آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امام حسن و حضرت امام حسین، حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم، یہ 4 حضرات حضور کے ساتھ موجود تھے اور حضور خود بنفس نفیس موجود تھے۔ تو کل ملا کر یہ 5 حضرات۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکل آئے، اور جب یہ عیسائی جب حضور کی بارگاہ میں جب آ رہے تھے تو دیکھنے والوں نے دیکھا، ان کے ایک بڑے عالم نے کہا کہ دیکھو یہ کیسے نورانی چہرے ہیں، اگر ان سے مقابلہ کیا جائے، اگر ان کی زبان سے ہمارے متعلق اگر بددعا نکل جائے تو پھر ہم عیسائیوں میں سے دنیا کے اندر کوئی عیسائی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر یہ دعا کر دیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی کی ہمت نہیں۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم ان سے سمجھوتا کر لیں اور انہوں جو بات بتائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات مان لی جائے۔ اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے وہ لوگ، اور آ کر جو مباہلے کے لیے ان کو دعوت کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے بلکہ آپ سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور ہم ٹیکس دے کر سرزمین عرب پر رہنا چاہیں گے، کیونکہ یہ 9 ہجری کے واقعات ہیں اور اس وقت مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا تھا، اور اس طرح سے جو یہودی اور عیسائی جو غیر مسلم تھے ان کو مکہ مکرمہ سے اور مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اب یہ لوگ جو وہاں سے آئے تھے یہاں رہنے کے لیے تو انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ہم ٹیکس دے کر آپ کی زمین پر رہیں گے، آپ کے اقتدار میں رہیں گے۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور ان کو منظوری دے دی، اور اس طرح سے جزیہ دے کر وہ لوگ ٹھہرنے لگ گئے اور وہاں پر مقیم ہو گئے بعد میں، اور اپنے وطن وہاں پر نجران چلے گئے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی براءت کو پاک دامن ہونے کو ظاہر فرما دیا۔ اب مزید اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ کہا گیا وہی سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اس پر بھی اگر یہ لوگ پھر جائیں تو یقین جانو کہ اللہ فساد کرنے والوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تو اب تک جتنی باتیں بیان کر دی گئیں وہ بالکل برحق ہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بن والد کے پیدا کیا اور اس طرح سے آپ کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا گیا۔ بی بی مریم اللہ تعالیٰ کی بندی ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد سے، بیوی سے، ماں باپ سے، ہر عیب سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا و تنہا ہے، اور اللہ ہی خالق و مالک ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔